السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 21ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کے اندر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، اس کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30، سورہ لقمان سورہ نمبر 21، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کا کچھ حصہ ہے۔ تو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کا جو بقیہ حصہ ہے، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے نماز قائم کیجیے۔ نماز کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نمازی بھی ہے لیکن غلط کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے، بیمار ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دوا کھاؤ، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرہیز کرنا فلاں فلاں چیز سے۔ تو اسی طریقے سے فائدے تو ہے دوا کھانے کے، لیکن اگر پرہیز نہیں کرے گا تو اس دوا کا اثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کو اس کی شروط کے ساتھ ادا کرنے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وقت پر ہونا چاہیے، اس کے اندر غور و فکر کریں تو اس کا فائدہ ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور آپ نے کتاب نہیں لکھی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لکھ لیا وہ صحیح نہیں ہے، ورنہ لوگ شک کرتے کہ آپ نے لکھ لیا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ورنہ شک کرنے والے لوگ شک کرتے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو، اللہ کی زمین کشادہ ہے، میری ہی عبادت کرو۔ تو اگر ستایا جائے، پریشان کیا جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں رہے جہاں امن و شانتی ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل بیان کیے، بارش نازل کرتا ہے وہی، سورج چاند ستارے اسی نے بنائے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ۔ پھر آگے مشرکین کے بارے میں کہ وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے تھے لیکن جب پریشانی میں آ جاتے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکال دیتا تو پھر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ مکہ سے بھاگے تاکہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ ان کی کشتی جو ہے وہ ہلنے لگی سمندر میں، تو پتوار نے کہا، ملاح نے کہا ایک اللہ کو یاد کرو۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی، جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے وہ اللہ زمین میں بچا کیوں نہیں سکتا؟ پھر وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ خشکی کا بھی اللہ ہے، زمین کا بھی اللہ ہے، اللہ ہی کا قانون ہر جگہ چلتا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ پھر آگے حرم کے بارے میں آیا، مکہ کے بارے میں آیا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو، مکہ کو، خانہ کعبہ کو شانتی کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 69 سورہ عنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے کوشش کیجئے، اللہ راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ روم سورہ نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، کہا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ غالب آ جائیں گے، وہ لوگ جیت جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم کی حکومت تھی، ایران کے لوگ آگ پوجتے تھے اور روم کے لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو یہ واقعہ آئندہ ہونے والا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کریم جب اترا، یہ لوگ آج ہار گئے ہیں، چند سالوں کے بعد یہ لوگ جیت جائیں گے۔ بالآخر وہی ہوا، 7 سے 9 سال کے درمیان دوبارہ رومی لوگ جیت گئے، ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں؟
لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنے اندر غور کرے. آپ دیکھیے 360 جوڑ ہیں، اللہ نے آنکھ کہاں رکھی ہے، کان کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے. اگر اس طرح غور و فکر کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. آگے آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. نماز کے پانچوں وقت کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں ہے. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت. تو شام کے وقت میں دو نمازیں آ گئی، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. پھر کہا گیا تصبحون صبح کے وقت تو فجر کی نماز. عشیہ کا لفظ آیا سہ پہر یعنی عصر کی نماز. پھر اسی طریقے سے آیا تظہرون ظہر کے وقت. تو اس طریقے سے پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. اللہ کی نشانی پر آدمی غور کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے. ومن آیاتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم لوگ بشر ہو، پھیلے ہوئے ہو. پھر آگے کہا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تمہیں میں سے جوڑا بنایا. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہیں، عورت جو ہے مرد کے لیے جوڑا ہے. پھر کہا آپس میں محبت اور رحمت پیدا کر دی. اب بتائیے دونوں کہاں کے ہوتے ہیں لیکن کس طریقے سے ملتے ہیں؟ جائز طریقے سے جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور رنگوں کا بھی مختلف ہونا. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، عربی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، بہت ساری زبانیں ہیں. لوگ اپنی اپنی زبانیں بول رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے دلیل ہے. پھر اسی طرح رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی نیلگو ہے. غور کریں دیکھیں اللہ کی نشانیاں. پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا رات میں آرام اور دن میں کام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر اسی طرح بجلی چمکتی ہے تو امید جگ جاتی ہے کہ بارش ہوگی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. آگے آیت نمبر 30 میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کی فطرت یعنی توحید، اسی پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. بچہ بھی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے اور یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جہاں جہاں قرآن نے کہا اکثر لوگ نہیں جانتے تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی یقین رکھنا ہے زیادہ تر لوگ حق پر نہیں ہیں. پھر آگے کہا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. آیت نمبر 31 ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کا شمار مشرکوں میں سے ہو جائے. پھر آگے کہا جو لوگ دین کو بانٹے ہوئے ہیں، گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. سب کے پاس دلیل ہے، سب خوش ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا قرآن اور حدیث کے قریب کون ہے، صحیح طریقے سے عمل کون کر رہے ہیں، وہی اصل حق پر ہے. آگے آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے. اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے بعض گناہوں کا تاکہ لوگ لوٹ آئیں. جاؤ زمین میں گھومو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. جتنی بھی سزائیں مل رہی ہے یہ ہمارے خود کے کالے کرتوت ہیں. آپ یاد کریں کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں سونامی ہے، کہیں پریشانی ہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے، ہمارے ہی گناہ ہیں. گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اللہ سزا دے رہا ہے. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ ہوا کو بھیجتا ہے، اور ہوا جو ہے اس طریقے سے بدلیوں کو اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بارش نازل ہوتی ہے. تو اللہ کی نشانیاں ہیں. فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے کہا جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ہم تو مومنوں کی مدد کرنے والے ہی ہیں. آخر میں کہا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. آیت نمبر 60 ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ورنہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکے میں لے لیں گے. اس کے بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 ہے، اس کے اندر 34 آیتیں. یہ سورہ بھی مکی ہے، سورہ روم بھی مکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے. اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں.
آپ دیکھ لیجئے، جسمانی عبادت، مالی عبادت، روحانی عبادت، سب کا تذکرہ ہوا۔ جو لوگ بیکار کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان کی طرف دیکھو بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح کہا زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، بتاؤ دوسرے اور لوگ ہیں جنہوں نے پیدا کیا ایسا کیا ہے بتاؤ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیتوں میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے۔ ایک باپ کے لیے ضروری ہے، ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو یاد کرے۔ یہی تو ہماری زندگی میں بہترین باپ وہ ہے جو ان نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آیا، اللہ نے کہا ہم نے حکمت دی، پھر اس کے بعد کہا شکر ادا کیجئے، جو شکر ادا کرے گا اس کا خود کا فائدہ ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شکر ادا کرے گا اس کا خود کا فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے دیکھیے فکر، توحید کی فکر۔ آج کل ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کے بارے میں کیا چیز کی فکر ہے؟ بھائی سیٹلمنٹ ہو جائے، کیوں بہترین اسکول میں پڑھا رہے ہیں، بھائی اچھا ہو جائے، ویل سیٹ ہو جائے۔ آخرت کی فکر کہاں ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والا رہا، اس کی فکر کہاں ہے؟ لیکن لقمان نیک آدمی ہیں، ان کا چرچا بہت تھا عربوں میں، اس لیے ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نیک لوگ جو ہیں فکر کرتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے، خاص طور پہ ماں۔ حملت ام وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر جنتی ہے، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اس لیے آگے کہا اللہ نے میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ماں باپ اگر میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں، اللہ نے کہا بات مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملے میں تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، میرے بیٹے ذرہ برابر چاہے نیکی ہو، برائی ہو، چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، رب اس کو لائے گا، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ بیٹے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ کھانا پینا کس نے دیا؟ اللہ نے، تو ہمیشہ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، اے مستی کر رہا ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، سوئی دے دیں گے، اچھا پولیس والے بھیا دیکھو نا یہ مستی کر رہا ہے اس کو ماریے۔ انسان سے کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، تب وہ اچھا انسان بنے گا۔ ارے جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، وصیت کرتے یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا۔ اب دیکھیے صبر کی تلقین کرنی ہے، بچے کو بتانا ہے، فکر کرنی ہے، یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چلنا، کسی سے گال مت پھلانا، منہ مت پھلانا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں، خود بولتے ہیں ان سے ملنا نہیں، جانا نہیں، منع کیا جا رہا۔ بیٹے نرم چال چلنا، تو چلنے کا بھی طریقہ سکھائیے، اکڑ کے نہ چلے، اور چلانا نہیں، ادھر ادھر کی آواز مت نکالنا، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو دیکھیے آپ روحانی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے نماز، اور اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے، ہر طریقے سے سکھایا جا رہا ہے۔ تو بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہنا، تو یہ بہترین آیتیں ہیں خاص طور پہ والدین کے لیے۔ ہم اور آپ اس کو پڑھیں، قرآن سے جڑیے، بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا بیٹا اچھا انسان بن جائے گا، آپ کی بیٹی اچھا انسان بنے گی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نعمتیں دے رکھی ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے ظاہر اور باطن، ظاہری نعمت، چھپی ہوئی نعمت سب بندوں کو دے دی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا، آیت نمبر 27 میں ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، زمین کے سب درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، ایک سمندر کیا، تمام سمندر، 7 سمندر بھی، سب سمندر سیاہی بن جائیں،
اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا قیامت کا ذرا منظر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور دھوکہ دینے والا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 34، 5 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب اترے گی اللہ کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ بھوشوانی کرتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن ایسا تھوڑے نا کہ ہمیشہ صحیح ہی ہو جائے، ہاں لیکن اللہ دل میں ڈالتا ہے تبھی تو وہ لوگ بولتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کو معلوم۔ آج کل لوگ بولتے ہیں جی مشین کے ذریعے تو پتہ چل رہا ہے، اچھا بیٹی ہے تو ختم کرا دو، بیٹا ہے تو رہنے دو، کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں ہے کالا ہے گورا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے گا؟ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اچھا یا برا ہے پتہ چلے گا؟ اللہ کو سب معلوم ہے۔ آدمی کیا کمائے گا، اس کی روزی روٹی کہاں لگی ہوئی اللہ کو معلوم ہے۔ آدمی کہاں مرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ موت جب لکھی ہوئی رہتی ہے تو آدمی وہاں چل کے جاتا ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نہیں گیا۔ اب اس کے بعد سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ لوگوں نے کہا گڑھ لیا، جی نہیں یہ حق بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہا اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پھر انسان کے پیدائش کے مراحل کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کان آنکھ دل دیے بہت کم تم لوگ شکریہ ادا کرتے ہو۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، اور جب وہاں وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں کیونکہ ہم کو اب یقین آ گیا۔ نیک عمل کرنے کی تمنا، یاد رکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ضروری ہے ورنہ گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا نیک لوگوں کے لیے جنت، برے لوگوں کے لیے جہنم۔ پھر یہ کہا گیا کہ مومن اور کافر دونوں برابر ہو سکتے، جی نہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے کیونکہ یہ نیک عمل کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے، فتح کا دن کب ہے، انتظار کیجئے وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 سورتیں ایسی ہے جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا ہے، کسی اور کی طرح منسوب نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بچے کو لے لیتے ہیں، دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، تو ان کا بچہ نام کے لیے نہیں ہوگا، وہ ان کے یہاں ہو سکتا ہے، اس بچے میں اس کا نام استعمال نہیں ہوگا، اس کا جو اصلی باپ ہے اس کا نام استعمال ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں ہے، اس کے اصلی باپ کا نام استعمال ہوگا، چاہے اسکول میں ہو یا کہیں بھی ہو، کارڈ پہ ہو کہیں بھی ہو۔ پھر آگے بیان کیا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک مومنوں کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 25 تک غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، غزوہ خندق کا تذکرہ ہے۔ کفار جو ہے وہ لشکر لے کر آ گئے، 10,000 کا لشکر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لوگ مدینہ کے قریب خندق کھودتے ہیں تاکہ بچاؤ ہو جائے۔ وہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، لگ بھگ 1 مہینے تک دشمن جو ہے ٹکا رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئی اور مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے، وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوا اسی کا تذکرہ ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی، ہوا بھیجی اور لشکر جس کو تم لوگ دیکھ ہی نہ پائے، تو اللہ کا لشکر آیا، تیز ہوا چلی اور ان کے جانور بدکنے لگے، وہ لوگ بھاگ گئے۔ مومنوں کے حالات کیسے ہو گئے؟ تو وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، آنکھیں پتھرا گئی، کلیجہ منہ کو آ گیا،
ان کو ہلا دیا گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی، حالات ایسے بن گئے، اور منافق جو ہے اللہ کے بارے میں غلط قسم کے گمان کرنے لگے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، آیت نمبر 21 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ان کے لیے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور بہت زیادہ یاد کرتا ہے اللہ کو، تو فائدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ اب ہم 21ویں پارے کے آخری پیج کے اندر آ گئے، آیت نمبر 26 اور 27 میں غزوہ قریظہ کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے، جبریل امین آئے اور کہا آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، ہم فرشتوں نے نہیں ڈالا، چلیے قریظہ جانا ہے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا اور کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ تو جبریل امین آئے اور کہا چلیے ہم لوگ وہاں چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، چند لوگوں کو قتل کیا گیا اور قیدی بنا کے چند لوگوں کو لایا گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جتنے نوجوان لڑنے والے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے اور بقیہ جو ہیں ان کو قیدی بنا کے لایا جائے۔ تو اس طریقے سے اس غزوے کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد 28 سے 34 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ 3 آیتیں 21ویں پارے میں 28، 29، 30۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہیے، ان کی زیب و زینت چاہیے تو آئیں، ہم اچھے طریقے سے دے دیں گے، اور آپ کہیے کہ اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو بھی مال ملنا چاہیے کیونکہ اب حالات اچھے ہو گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو نیک عورتیں ایسی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتی ہے، قرآن کے حساب سے چلتی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول چاہیے تو فائدہ ہے، آخرت چاہیے تو فائدہ ہے۔ اور 21واں پارہ ختم ہو رہا کہ اگر تم لوگوں سے غلطی سرزد ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، تو اگر تم لوگوں سے غلطی سرزد ہو تو ڈبل گناہ، اور اگر نیکیاں ہیں تو ڈبل فائدہ بھی ہے۔ بقیہ اور تذکرہ جو ہے انشاءاللہ 22ویں پارے کے شروع میں ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، آج کے پیغام میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔